السلام علیکم احمداد سمرو، ایک کو کہا گیا ہے شیطان اور دوسروں کو کہا گیا ہے غلام. کس نے کہا ہے؟ ماجرا کیا ہے یہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے. نئی سب بندی، کون بنے گا وزیر اعظم؟ ابھی سے دعوے سامنے آنا شروع ہو گئے. کہا جا رہا ہے کہ روک سکو تو روک لو. وزیر اعظم بھی ساڑھا لیڈر بنے گا. وہ کون سا لیڈر ہے وزیر اعظم بنیں گے؟ اور عمران خان صاحب جیل میں کیوں ہیں؟ ایک اور دعویٰ سامنے آیا. اور کب تک جیل میں ہوں گے یہ بھی بات سامنے آ گئی ہے. اور پھر اتحاد، ایک اور اتحاد کے اوپر اتحاد. ایک جگہ پہ ناکامی کے بعد دوسری جگہ پر ٹکرے مار رہے ہیں. اور پیپلز پارٹی سے مایوسی. تحریک انصاف کو یہ بات نہیں سمجھ آئی کہ تحریک انصاف کو پیپلز پارٹی سے امیدیں تھی کیوں، کس چکر میں تھی. پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی جو ہیں وہ کسی زمانے میں تھوڑی سی اتحادی تھی، لیکن پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون بہت زیادہ اتحادی تھی. اگر نئی نسل کو پتہ نہ ہو تو میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کبھی بھی تحریک انصاف کی پکی اتحادی نہیں رہی. مسلم لیگ نون ضرور رہی ہے پکی اتحادی. تو پی ٹی آئی کو پیپلز پارٹی سے کیا مایوسی ہوئی ہے اس پر بات ہوگی، لیکن پکی اتحادی والی میں بات بتا دوں کہ مشرف کا زمانہ ہے. محترمہ بینظیر بھٹو شہید اور نواز شریف صاحب دونوں جلا وطن ہیں. پیپلز پارٹی یعنی محترمہ بینظیر بھٹو شہید اور میاں نواز شریف صاحب میں میثاق جمہوریت ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد بینظیر بھٹو شہید، وہ جس کو این آر او کہا جاتا ہے، یعنی پرویز مشرف کو وہ مجبور کرتی ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو پاکستان آنے دو. اور پھر وہ ایک پرویز مشرف صاحب جو اعلان کرتے ہیں کہ جی ہم سارے کے سارے مقدمات سے نیشنل ریکنسیلیشن آرڈر جاری ہوتا ہے. اور اس پر پھر نواز شریف صاحب کو تھوڑی سی ہو جاتی ہے ناراضگی مسلم لیگ نون کو. اور پھر بلکہ مجھے تو یاد ہے کہ ایک دوست نے بتایا کہ جی شہباز شریف صاحب نے کسی ایک شخص کو بلا کر، پیپلز پارٹی کے کوئی شخص تھے، ان کو بقول ان کے، میں اس لیے بہت زیادہ کھلی بات نہیں کروں گا، لیکن بہرحال بہت غصے میں اور بہت نازیبہ انداز میں کچھ گفتگو کی تھی کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے، دبئی میں مشرف سے ملاقاتیں کیوں ہو رہی ہیں. تو بہرحال وہ ملاقاتیں نہ ہوتی. محترمہ بینظیر بھٹو شہید جو ہے وہ پرویز مشرف کو این آر او جاری کرنے پر مجبور نہ کرتی تو نہ نواز شریف صاحب پاکستان آ سکتے تھے. محترمہ نے تو آ ہی جانا تھا، وہ آ گئی تھی، وہ آئی پاکستان اتری اور نواز شریف صاحب اس کے بعد آئے. ورنہ اس سے ایک مہینہ پہلے ستمبر 2007 کو نواز شریف صاحب نے پاکستان آنے کی کوشش کی تھی. اسلام آباد لینڈ کیے تھے، گنتی کے 10 لوگ ایئرپورٹ پر نہیں پہنچے تھے. اور محترمہ بینظیر بھٹو جب آئی تو لاکھوں لوگ آئے. اور پھر نواز شریف صاحب جب آئے محترمہ کی واپسی کے بعد، سعودی عرب نے مشرف کو کہا کہ جی بینظیر آ گئی ہیں، اب ہم نواز شریف صاحب کو نہیں روک سکتے، ان کو بھی جانے. تو پھر نواز شریف صاحب بھی پاکستان آئے اور پھر ایئرپورٹ پر ان کا اچھا خاصا استقبال ہوا. بہرحال میں بات کر رہا ہوں اس سے پہلے کیا ہوا. اس سے پہلے پھر یہ ہوا کہ میثاق جمہوریت کے بعد ایک لندن میں ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی تھی. اور اس آل پارٹیز کانفرنس کی پر ایک اتحاد بنا تھا، اے پی ڈی ایم. یہ والا پی ڈی ایم ہے جو ختم ہو چکا ہوا ہے، مولانا صاحب اس کے سربراہ تھے. اے پی ڈی ایم، اس اے پی سی میں جو کیونکہ کسی بھی اے پی سی سے پہلے اس کا ایجنڈا جاری کیا جاتا ہے، تو اور پھر تمام پولیٹیکل پارٹیز کے سامنے رکھا جاتا ہے کہ ہم نے یہ ایشوز پر بات کرنی ہے. جب اس لیول کی ہو، اس میں کہا یہ گیا تھا کہ جی اپنا ایم کیو ایم کو ہم مستقبل میں کسی بھی پولیٹیکل الائنس میں نہیں شامل کریں گے، کسی قسم کا کوئی اتحاد نہیں ہوگا. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان ان دنوں اسکاٹ لینڈ یارڈ جا کر الطاف حسین کے خلاف مقدمے کر رہے ہوتے تھے. اور دوسرا یہ کہ پرویز مشرف جب تک افتخار چودھری کو بحال نہیں کرتے ہم الیکشن میں نہیں جائیں گے. محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے کہا تھا کہ ان دونوں پوائنٹس پر ہم نے نہیں آپ کے ساتھ ایگری ہونا، یہ دونوں پوائنٹس غیر جمہوری ہیں اور اس پر ہم نے ایگری نہیں ہونا. تو محترمہ خود نہیں گئی تھی، مخدوم امین فہیم صاحب گئے تھے اس اے پی سی میں، اور ان کو اے پی سی شروع ہوتے ہی کہا گیا تھا کہ اگر آپ نے ان 2 پوائنٹس پر آمادہ ہونا ہے تو ٹھیک ہے بیٹھے، ورنہ بسم اللہ. تو مخدوم صاحب کو نکال دیا گیا تھا اے پی سی سے کہ جی آپ جا سکتے ہیں. تو یا انہوں نے وہ چلے گئے محترمہ کی ہدایت کے مطابق. لیکن بہرحال کہا جا رہا تھا کہ آرگومنٹ ہی نہیں کرنے دیا گیا تھا. عمران خان صاحب، قاضی حسین احمد صاحب، نواز شریف صاحب اور اچکزئی صاحب بلوچستان کے قوم پرست، سندھ کے قوم پرست، سب اس بات پہ ایگری تھے
کہ افتخار چودھری کی بحالی کے بغیر تو ہم نے الیکشن میں نہیں جانا. تو پیپلز پارٹی اس سے نکل گئی. عمران خان اس اتحاد کا حصہ بنے, اس میں رہے. اس سے پہلے اے آر ڈی میں نواز شریف کی کو محترمہ بینظیر بھٹو نے جب شامل کیا پیپلز پارٹی میں, یا نواز شریف سے ہاتھ ملایا, نواز رسول اللہ خان صاحب کی اس پر کیا کہتے ہیں سالسی کہہ لیں یا جو بھی, عمران خان صاحب اتحاد سے نکل گئے تھے. اس سے پہلے پیپلز پارٹی, نواز رسول اللہ خان صاحب, طاہر القادری صاحب, عمران خان صاحب نواز شریف کے خلاف اتحاد تھی. یہ ذرا مجھے جب ریکال کر رہا ہوں چیزیں تو سامنے آ گئی, یاد آ گئی کہ نواز پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی بھی اتحادی رہے, لیکن بعد میں وہ اتحاد ٹوٹ گیا. تو نون لیگ نے جو عمران خان صاحب, قاضی حسین احمد صاحب کے پریشر میں آ کے میاں نواز شریف صاحب نے کہ ایم کیو ایم کے ساتھ ہم نے ہاتھ نہیں ملانا, اور وکلا کے پریشر میں آ کے پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد ختم کر لیا تھا. تو یہ میں نے ایک ذرا بیک گراؤنڈر دیا. اب جو چیزیں ہونے جا رہی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک نیا اتحاد, اور پیپلز پارٹی سے مایوسی کا بنیادی طور پر میں بات کر رہا تھا نا. سندھ میں گئے ہیں, بلکہ آئے ہیں پی ٹی آئی کے قائدین, اور انہوں نے ملاقات کی ہے جی ڈی اے کے قائدین کے ساتھ. ملاقات ان کی ہوئی ہے پیر صاحب پگاڑا کے ساتھ اور دیگر کے ساتھ. تو محمود خان اچکزئی صاحب کی سربراہی میں, اور پھر ایک میڈیا صدر الدین شاہ راشدی اور ان سے ملاقاتیں ہوئیں, اور پھر گفتگو ہوئی ہے لمبی چوڑی. لیکن اس میں جو اسد کیسر صاحب کے جملے ہیں جس سے میں نے یہ گفتگو آغاز کی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی نے 26ویں ترمیم کے ذریعے 1973 کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا. پیپلز پارٹی اور بھٹو کے نواسے نے آئین کو مسمار کیا. پیپلز پارٹی نے ہمیں مایوس کیا ہے. اب پیپلز پارٹی کے اور پی ٹی آئی کے کہیں بھی پولیٹیکل سیاسی اتحاد تو ہو سکتا ہے, لیکن جو 26ویں ترمیم ہے وہ تو آج 26ویں ترمیم ہے نا, بنیادی طور پر تو 18ویں ترمیم تھی. اس میں یہ تو 18ویں ترمیم کے بھی خلاف ہے. یعنی پیپلز پارٹی کو 26ویں ترمیم کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انہوں نے مایوس کیا, بھٹو کے کے ساتھ کھلواڑ کیا. 18ویں ترمیم کے خلاف پی ٹی آئی. آج بھی جو معاملات چل رہے ہیں کہ جی کہا یہ جا رہا ہے پیپلز پارٹی کو کہ آپ این ایف سی میں جو صوبوں کا حصہ ہے اس پہ کٹ لگانے پر راضی ہو جائے. نہیں راضی ہو رہے. آج بھی 18ویں ترمیم کے تحت بہت سی ایسی چیزیں جو صوبوں کو اختیار دیا گیا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی اس کو ذرا آپ دوبارہ نظر ثانی کریں. پیپلز پارٹی اس پر راضی نہیں ہو رہی. تو بہرحال ایک تو یہ کہ جی ان کو تحریک انصاف والوں کو مایوسی ہوئی ہے پیپلز پارٹی سے. اچھی بات نہیں ہے کہ آپ مایوس ہو جائیں پیپلز پارٹی سے. آپ اپنی جدوجہد کریں بھائی, آپ جمہوریت اور آئین کے لیے کام کر رہے ہیں تو آپ کریں. بہرحال ایک یہ میں نے آپ کے سامنے مدعا رکھنا تھا. دوسرا, عمران خان صاحب کا دیرینہ مطالبہ پورا ہوا ہے. آغاز میں نے یہ بات کرنی تھی لیکن نہیں کر سکا. وہ یہ کہ اڈیالہ جیل کی انتظامیہ نے عمران خان صاحب کی ان کے صاحبزادوں سے ٹیلی فون پر گفتگو کروا دی ہے, اور یہ بات فیصل چودھری جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں انہوں نے بتائی ہے کہ جی عمران خان صاحب سے ان کے صاحبزادوں کی عدالتی حکم پر گفتگو کروا دی. ایک زمانہ تھا نواز شریف صاحب کے لیے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ یار کیا اولاد ہے, نواز شریف خود جیل میں پڑے ہوئے, بچے باہر بیٹھے ہوئے. اب ایک زمانہ ہے کہ عمران خان صاحب پوری قوم کے بچوں کو کہتے ہیں کہ انقلاب لے آئیں, سڑکوں پر آئیں, وکلا نکلیں, طلباء نکلیں, سیاسی ورکر نکلیں, کسان نکلیں, ہاری نکلیں, تاجر نکلیں, سب نکلیں, ملک میں انقلاب لانا ہے. اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ نہیں. سوال ہوا تھا عمران خان صاحب سے, کسی فورن ٹی وی نے انٹرویو کرتے ہوئے پوچھا تھا کہ آپ اپنے بچوں کو پاکستان کیوں نہیں لاتے. انہوں نے کہا نہیں, میرے بچوں کے لیے پاکستان میں خطرات ہیں, میں نہیں ان کو لا سکتا. تو باقیوں کے بچوں کو خطرہ نہیں ہوتا. تو بہرحال ایک تو ایک ان کی گفتگو کروا لی گئی ہے. دیرینہ مطالبہ تھا عمران خان صاحب کا, وہ کر لیا گیا پورا. اگلی بات, احمد ولی خان صاحب نوجوان ہیں, کبھی کبھی کمال باتیں کرتے ہیں. انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے اور بڑی دلچسپ بیان ہے ان کا. انہوں نے کہا کہ جی اپوزیشن جو ہے نا وہ تو شیطانی لشکر ہے, اور جو حکومت ہے وہ غلام ہے. حزب اقتدار جو ہے وہ غلام ہے, اور حزب اختلاف جو ہے وہ شیطانی لشکر ہے. میں سوچ رہا تھا کہ غلام حکومت جو ہے ظاہر ہے اس میں حزب اقتدار میں پیپلز پارٹی برابر کی حصے دار ہے, چاہے وزارتیں شیئر نہیں کر رہی, لیکن بہرحال پیپلز پارٹی کے ووٹ سے حکومت کھڑی ہے. شہباز شریف صاحب کی سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, بلوچستان
جہاں سے ایم ایل ولی خان صاحب پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر یا ان کی سپورٹ سے سینیٹر منتخب ہوئے ہیں تو وہ غلاموں کے ووٹ سے سینیٹر منتخب ہوئے ہیں. اور سینیٹر منتخب ہونے کے بعد اب اگر ایم ایل ولی خان صاحب کو یاد آتا ہے کہ جی وہ غلام ہے تو پھر میرا خیال ہے ان کو پھر سینیٹرشپ غلاموں کے ووٹ سے تو سینیٹرشپ ان کو نہیں رکھنی چاہیے. بہرحال ایک یہ معاملہ. دوسرا معاملہ جو ہے وہ بڑا دلچسپ اور بڑا کمال ہے. لیکن عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنے کی ڈیل کس نے کی ہے, عمران خان صاحب کو کس نے جیل میں رکھنے پر سمجھوتا کیا ہے, اس پر میں آؤں گا. لیکن پہلے ہمارے دوست حسن مرزا صاحب جو پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں, پنجاب کے بہت متحرک ہوئے آج کل. ابھی انہوں نے کچھ ہی دنوں میں سینٹرل پنجاب کے کئی اضلاع میں ورکرز کنونشن کیے, شیخو پورہ, چنیوٹ, ننکانہ صاحب, اور اب 25 تاریخ کو گجرات میں ورکرز کنونشن کرنے جا رہے ہیں. تو وہاں پر دبنگ قسم کی تقریریں کرتے ہیں, مسلم لیگ نون کی حکومت کے خلاف کھلی تقریریں کرتے ہیں. تو انہوں نے چیلنج دیا ہے مسلم لیگ نون کو اور اپنی سابقہ ان کی جو کلیگ ہے پی ٹی آئی کی, کیونکہ ان کے چلتا رہتا ہے ازما بخاری صاحبہ کے ساتھ. اس پر انہوں نے کہا ہے کہ جی جو آپ نے کرنا ہے کر لو, روک سکتے ہو تو روک لو, اگلا وزیر اعظم بلاول بھٹو ہوگا. اور انہوں نے حسن مرزا نے جو ٹک ٹاک کا تانا مریم نواز صاحبہ کو دیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی مطلب وہ جو ازما بخاری کے بیان کے رد عمل میں انہوں نے کہا کہ جی مریم نواز کی کارکردگی تو ٹک ٹاک کی حد تک محدود ہے, پاکستان کے اگلے وزیر اعظم بلاول بھٹو ہوں گے, روک سکو تو روک لو. پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اربوں کے ترقیاتی فنڈز صرف اور صرف لاہور میں خرچ ہو رہے ہیں اور باقی صوبے کو لاوارث چھوڑ دیا گیا ہے. پھر تاجروں کو, کسانوں کو, مزدوروں کو مریم نواز کی حکومت نے بقول حسن مرزا تباہ و برباد کر دیا ہے. اور پھر وہ یہ کہتی ہے کہ جی پیپلز پارٹی عوام کے ووٹوں سے وزیر اعظم بنواتی ہے, کسی کے اشاروں پر یا کسی اور کے کندھوں پر بیٹھ کر اقتدار میں نہیں آتی. یہ بھی انہوں نے, کیونکہ گورنر کے متعلق بھی انہوں نے کہا کہ جی گورنر صوبے کے آئینی سربراہ ہیں, اور گورنر صاحب نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ حکومت فارم 47 کی ہے, گورنر سلیم حیدر صاحب. تو یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں یہ چپکلش جو ہے یہ تیز ہوتی جا رہی ہے, اور اس کا یہ آگے چل کر شاید مزید تیز ہو. صدر رضائی صاحب لاہور میں, اور ان کی ملاقات وزیر اعظم صاحب کے ساتھ, اور ان کی کچھ اور ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی ہونی ہے, جس میں خاص طور پر لاہور ریس کورس میں وہ جو گھوڑوں کی کہ ہوتا ہے پولو ہوتا ہے یا جو بھی, اس میں وہ شریک ہوں گے صدر رضائی صاحب. تو بہرحال پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں لڑائی جب کیا ہوتا ہے ہلا مچ جاتا ہے نا جب, اور تو اس پھر صدر رضائی صاحب بیچ میں آتے ہیں اور پھر پھونک شونک مار کے نا معاملہ ٹھنڈا کر دیتے. تو بہرحال یہ معاملہ فی الحال اسی طرح چلتا رہے گا, لیکن ایک وقت آئے گا, ایک وقت, اور وہ بہت زیادہ دور نہیں ہے, کہ جب پیپلز پارٹی جو ہے نا اچھل کر مسلم لیگ نون کے اوپر یا ان کی وفاقی حکومت کے اوپر اور پنجاب کی حکومت کے اوپر تنقید کرے گی. بلاول بھٹو رضائی صاحب ان دنوں باہر آکسفورڈ یونیورسٹی میں تھے, وہاں پر محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے نام سے جو منسوب چیئر تھی یا ہال تھا, وہاں پر انہوں نے وزٹ بھی کیا تھا, اور وہاں پر انہوں نے خطاب بھی کیا تھا یونین کو. لیکن وہ جب پاکستان آئیں گے کچھ ایک آدھ مہینے کے بعد, تو کچھ صورتحال ڈفرینٹ ہوگی. اب میں آتا ہوں اصل تے بڑی خبر. عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے ڈیل کی ہے تحریک انصاف نے, اور یہ ڈیل اگر تحریری ہے تو بھی ہے, تحریری نہیں ہے تو بھی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تحریک انصاف کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ سنجیدہ نہیں ہے. اگر میں یہ کہوں کہ نہیں چاہتے کہ عمران خان باہر آئے, چلو جاتے, سنجیدہ نہیں ہے کہ وہ عمران خان باہر آئے. دیکھیں کل پرسوں خبر آئی تھی کہ عالیہ حمزہ نے کہا ہے کہ جی جا کر نہ اڈیالہ جیل کے باہر ہم دھرنا دیں گے, کارکنوں آ کر بیٹھیں گے. تو پارٹی میں مخالفت ہوگی, نہیں کارکنوں کو ہم نے نہیں بٹھانا وہاں پر, بھائی وہاں پر تو بڑی کٹ پڑے گی. اور پھر ایم این ایز اور سینیٹرز آئیں, تو کہا گیا ایم این ایز اور سینیٹر جو ہیں یا ایم پی ایز, انہوں نے جو پارلیمنٹ کے سامنے ایک بوکر علی کیمپ لگائی تھی, تو اس میں کتنے لوگ آئے تھے؟ لوگ نہیں آتے. بلکہ میں وہ کل شریر نام محمد صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی, اس میں انہوں نے ایک بڑا دلچسپ بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ 9 مئی کو عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا, تو کور کمانڈر ہاؤس جلا دیا گیا, جی ایچ کیو میں حملے, پورے ملک میں توڑ پھوڑ کی گئی,
لیکن جب عمران خان صاحب کو 14 سال کی سزا ہوئی القادر میں، ایک بندہ باہر نہیں نکلا، کیونکہ بقول شرجیل نام میمن فتنہ باہر تھا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جب عمران خان اندر ہے تو باہر کوئی نہیں نکل رہا۔ باہر نکالنا کس نے ہے؟ کوئی جو متحرک ہوتا ہے اس کی ٹانگیں کھینچ لیتے ہیں۔ حشر دیکھ لیں شیخ عبد المروت کا، مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، پوچھتے پھر رہے ہیں، جواب دینے والا کوئی نہیں ہے۔ تو گھر کے بھیدی ہیں فیصل ووڈا صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے سمجھوتا کیا ہوا ہے۔ ابھی بات دل کو کیوں لگتی ہے؟ الزام ان کا ہے، ہم تو صرف تجزیہ کر سکتے ہیں نا۔ بات دل کو کیوں لگتی ہے؟ دل کو اس لیے لگتی ہے کہ عمران خان باہر ہوں گے تو پھر کوئی لیڈر نہیں ہوتا، پھر عمران خان ہی ہوتا ہے۔ عمران خان پھر کسی اور کو بولنے بھی نہیں دیتا، کسی اور کو لیڈر بننے بھی نہیں دیتا، اور اپنی مرضی کی باتیں کانوں میں بھر کے کہتا جا کے ٹاک شوز میں کرو، پریس کانفرنس کرنی ہے تو یہ والی کرو، اپنا وہ مکمل کنٹرول رکھتا ہے، اپنا دماغ اپلائی نہیں کرنے دیتا۔ پھر عمران خان باہر ہیں تو پھر علی امین گنڈاپور پر بھی کنٹرول ہوگا، عمر ایوب پر بھی کنٹرول ہوگا، شبلی فراز پر بھی کنٹرول ہوگا، اسد کیسر بھی کنٹرول میں ہوں گے، سارے کنٹرول میں ہوں گے، اور سب کٹ پتلیاں ہوں گے عمران خان صاحب کی۔ تو یہ جو صورتحال ہے وہ جو ووڈا صاحب بات کر رہے ہیں، پھر لگتا ہے دل کو بات لگتی ہے کہ ہاں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ، کوئی نہ کوئی سمجھوتا ہے، ورنہ کوئی ایک ایفرٹ جو مشتاق اپنا علیمہ خانم صاحبہ نے سوال کیا تھا نا کہ بھئی آپ کیوں نہیں عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک چلاتے، یہ اگست ستمبر سے پہلے کیوں نہیں تحریک چلاتے، پوچھتی پھرتی تھی۔ تو علی امین گنڈاپور نے کہا کہ عمران خان کہیں گے تو میں تحریک چلاؤں گا۔ تو بشرا نے کہا، اپنا علیمہ خانم نے کہا کہ اب عمران خان کیوں کہیں گے آپ کو، وہ اپنے لیے کیوں کہیں گے، آپ کریں نا، آپ چلائیں تحریک، آپ کا لیڈر اندر ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، عمران خان جب تک نہیں کہیں گے ہم نے تحریک نہیں چلانی۔ جب عمران خان نے کہا تو پھر کیا ہوا کہ اسلام آباد سے 3 بار، اسلام آباد سے پہلے علی امین گنڈاپور غائب ہو گئے، 26 نومبر کو اکیلے نہیں ہوئے، بشرا بی بی کو واپس دے گئے ساتھ کہ چلو یہاں پر نہیں بیٹھنا۔ تو فیصل ووڈا کی اگر جو حالات اور واقعات کا جائزہ لیں اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جس طرح چل میں بیٹھی ہوئی ہے، تو پھر لگتا یہ ہے کہ فیصل ووڈا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔